دیگر لوگ کچھ اور کہہ رہے تھے، منور حسن صاحب گرینڈ الائنس کی بات کرتے. ان ملاقاتوں میں ابھی تک میاں محمد نواز شریف صاحب کے حوالے سے کیا کوئی پیش رفت کی گئی ہے؟ ان کی طرف سے کچھ بلاوا آپ کو دیا گیا؟ آپ بھی سمجھتے ہیں خدا نخواستہ کوئی ایکسٹرنل تھریٹ ہے؟ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ پوری قوم یہ دیکھ رہی ہے کہ ایک ایگزاسٹڈ گورنمنٹ ہے جیسمن. یہ اب ناتواں ہو چکے ہیں. پاکستان میں جو معیشت کا جو مختلف اتحادیاں مختلف کرائسس کی طرف دیکھ رہے ہیں. جو معیشت کا کرائسس ہے اس پاکستان میں موجود ہے. خارجہ پالیسی کا بہت بڑا بحران موجود ہے. اسی طرح جو ہے کراچی اور بلوچستان میں گورنمنٹ کی رٹ کا بہت بڑا کرائسس موجود ہے. اب ان کرائسس سے یہ حکومت اور اس کے اتحادی جو ہیں پاکستان پیپلز پارٹی بھی، عوامی نیشنل پارٹی بھی، وزیدہ قومی موومنٹ بھی ہے، مسلم لیگ کے دو دھڑے ہیں کاف اور فے، یہ اب ایگزاسٹ ہو چکے ہیں اور ان کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں. اور دراصل یہ جو یہ کانفرنس بلانا چاہتے ہیں کہ گفتگو میں کوئی حرج نہیں ہے، ضرور بات کرنی چاہیے، مستقبل کے بارے میں بات کرنی چاہیے. لیکن اس وقت جب کہ یہ حکومت جو ہے وہ بالکل ٹیل اینڈ پہ ہے، یوں لگ رہا ہے کہ یہ جو ہاتھ ہلا رہے ہیں دس از ناٹ ویونگ، دس از ڈراؤننگ. یہ ڈوبتے ہوئے کا ہاتھ ہلانا ہے. تو ان سے گزارش ہے، اور یہ اب ہاتھ ہلانے جب ڈوب رہے ہیں تو ساتھ ہی کہہ رہے ہیں دیکھیں جی مگرمچھ ہمیں کھا جائے گا. پاکستان کو جو تھریٹس موجود ہیں افغانستان کی وجہ سے، ہندوستان کی وجہ سے، یہ تھریٹس ان میں کوئی نئی تبدیلی نہیں آئی. اور حکومت میں جو افغانستان کے ایشوز ہیں، میری گزارش یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ آل پارٹیز کانفرنس بلائی جاتی، بہتر یہ تھا کہ پارلیمنٹ کو کنوین کریں. اور اگر واقعی اتنا سیریس تھریٹ ہے جو کہ اس حکومت نے ابھی تک نہیں یہ کام کیا 4.5 سالوں میں، وہ پارلیمنٹ کو اس معاملے میں پراپرلی بریف کریں. اگر ایم کیو ایم کو زیادہ انفارمیشن ہے حکومت سے، وہ اس پر بریف کریں کہ جی واقعی ایک ایکسٹرنل تھریٹ جو ہے وہ افغانستان سے جنریٹ ہو رہا ہے. لیکن اس وقت ہماری نظر میں، مسلم لیگ نون کی نظر میں، وہ ایکسٹرنل تھریٹ موجود نہیں ہے. تھریٹ صرف اس حکومت کی بد انتظامی اور نااہلی کی وجہ سے. آپ نے دیکھا کہ سلالہ کے واقعے کو کس طرح 7 مہینے بعد کس جو نااہلی سے انہوں نے ٹیکل کیا، اور دراصل ان دی اینڈ دے جسٹ گیو اپ. انہوں نے کہا جی سب ٹھیک ہے، ہم اس کو کھول دیتے ہیں. تو یہ بار بار ہم نے معیشت کے معاملے میں بھی اب ان کے پاس یہ بالکل ایگزاسٹ ہو چکے ہیں. انرجی کا کرائسس جو ہے پاکستان میں، جو قرضوں کا کرائسس ہے، ان کے پاس نہ کوئی نئے آئیڈیاز ہیں، نہ کوئی نئی سوچ ہے. میری گزارش ہے کہ اگر ایم کیو ایم نے ایک انیشیٹو لیا ہے گول میز کانفرنس کا، اس میں پاکستان کے مستقبل پر بات کریں. یہ حکومت جو ہے یہ اب انکیوریبل ہے. یہ مریض جو ہے اس کا علاج نہیں ہو سکتا. اس میں نااہلی اور بد انتظامی اور کرپشن اتنی سرایت کر گئی ہے کہ اس کو بچایا نہیں جا سکتا. آگے کی بات کریں کہ اگر ہم نے آگے لے کر چلنا ہے ملک کو، تو پھر ہم یہ فورن پالیسی کرائسس سے ہم جو خاص طور پہ ملک میں، جاسمین آپ سوچ نہیں سکتی کتنا گہرا معاشی بحران آ چکا ہے، کیونکہ پاکستان میں نئی سرمایہ کاری تقریباً بند ہو گئی ہے. اور اس کی وجہ سے جو ملک کا حال ہے، جو لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے، یہاں گجرانوالہ میں 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہر روز ہمارا سامنا ہے. اور میں آپ کے پروگرام میں بیٹھنے سے پہلے دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ پروگرام کے دوران لائٹ نہ جائے، کیونکہ لائٹ کسی وقت بھی جا سکتی ہے. خرم میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، یہ بتائیے گا ان ملاقاتوں سے، دیکھیں ایک بات سے تو آپ کے اس بات سے میں ضرور اتفاق کروں گی کہ اگر یہ تھریٹ واقعی اتنا سیریس ہے اور ایک پارٹی کو اس کا علم ہے یا ان کے پاس کوئی اگر ان کو کچھ معلوم ہے اور گورنمنٹ سے زیادہ معلوم ہے، تو پھر میرے خیال سے اس کو پارلیمنٹ کا سیشن جو ہے فوری طور پر کنوین کرنا چاہیے تھا. اگر اتحادی آپس میں ہی مل رہے ہوں، جیسے ایم کیو ایم اور اے این پی کی ملاقات پہ اگر ایک نظر ڈال رہے ہیں، 7,500 لوگوں کے مر جانے کے بعد یہ کہتے ہیں 4.5 سال بعد کہ آپ 9-0 تشریف لائیں اور آئیے جی ملاقاتیں کرتے ہیں اور ریٹ آف دا گورنمنٹ نہیں ہے. تو اس کا بلیم پھر کراچی کے لوگ جو مرے ہیں وہ کس پہ ڈالیں؟ بیکاز میں ٹو بی ویری فرینک یہ نہیں سمجھتی کہ خالی پیپلز پارٹی کو ہی مورد الزام ٹھہرایا جائے. پھر جاسمین میں آپ پہ کہہ چکا ہوں، دوبارہ کہنا چاہتا ہوں کہ کراچی کا جو مرض ہے، جو لاحق ہے، جو کہ خونی مرض ہے، 7,500 شہری جو ہیں وہ زمین کے اندر چلے گئے ہیں، اس کا حل تو پہلے دن سے ٹرپل اے کے پاس ہی ہے. آصف، الطاف، اسفندیار. اور 4.5 سال اگر انہوں نے بہت ساری کور کمیٹیاں بنائیں، انہوں نے بہت سارے جو ہے وہ آپس میں گفتگو کی، لیکن نتیجہ 0 نکلا ہے. اور ابھی بھی اگر جو ہے اب اگر الطاف اور اسفندیار مل رہے ہیں لیکن آصف سے ابھی تک پوری بات نہیں ہوئی نظر آئی، تو پھر یہ معاملہ کیسے حل ہوگا؟ کیونکہ ان کا کلیم ہے، اور اس وقت کی جو صوبائی اسمبلی ہے اور قومی اسمبلی ہے،
اس میں ان کا کلیم درست ہے کہ کراچی کی جو عوامی نمائندگی ہے، جو منتخب نمائندگی ہے، وہ ان کے پاس ہے. اگر یہ 4.5 سال میں 7,500 لوگوں کو قبر کے اندر جانے سے نہیں روک سکے، بحران شدید تر ہوتا گیا ہے، تو پھر اور کون اس کو، اگر ٹرپل اے نہیں حل کر پاتے تو کون اس کو حل کرے گا؟ تو ذمہ داری 4.5 سال پہلے بھی ان کی تھی، آج بھی ان کی ہے کہ یہ کس طرح نئے فارمولے کہ جی اس پہ ڈی ویپنائز کر دیں، یہ کر دیں. یہ سب وہ چیزیں ہیں جو پہلے دن سے ان سب کے نوٹس میں ہیں. ان کو پتا ہے کہ کراچی میں دراصل ایک بڑی بھیانک 4.5 سال کی ٹرف وار ہوئی ہے، پولیٹیکل کنٹرول کھیلی گئی ہے کہ یہ والا حصہ میں لوں گا، یہ تم نے لینا ہے، اور جہاں اس حصے کے اوپر ایگریمنٹ نہیں ہو سکا وہاں جو ہے کراچی کے شہری بیچارے ہلاک ہوئے ہیں، ماؤں کے بیٹے ہلاک ہوئے ہیں جو صرف دہی لینے گئے تھے اپنے گھر سے دکان تک ان کو بھی ڈھونڈ دیا گیا. یہ جو معاملہ ہے یہ انہوں نے حل کرنا، یہ اور کوئی حل کرنا اس وقت تو چونکہ نمائندگی ان کے پاس ہے، یہی حل کریں گے. ٹرپل اے نہیں حل کر سکا تو پھر اب آپ کی ملاقاتوں کا اور اس تھریٹ کا کیا مطلب ہے؟ آپ کی جو گورنمنٹ ہے اور جس کے آپ اتحادی ہیں وہ کہہ رہے ہیں ایسی کوئی بات ہی نہیں کہ آپ نے صدر مملکت سے ملاقات. دیکھیں پہلے تو میں یہ واضح کر دوں کہ یہ اعلامیہ صرف ایم کیو ایم نے جاری نہیں کیا، بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا اخبارات میں کہ صدر پاکستان نے ایگری کیا ان تمام چیزوں سے، اور اب تک اس کو ڈینائی نہیں کیا جو اخبارات میں ان کے حوالے سے خبر آئی کہ انہوں نے یہ ساری چیزیں ایم کیو ایم سے ایگری کی. کیا چیزیں؟ کہ گول میز کانفرنس کے حوالے سے انہوں نے کہا بالکل جو انٹرنل اور ایکسٹرنل صورتحال ہے پاکستان کی اس میں بالکل ہونی چاہیے، اور اگر ایم کیو ایم نے انیشیٹو لیا ہے تو ہم بھی اس کے لیے تیار ہیں. وہی بات مسلم لیگ قاف نے بھی کہی. پھر جہاں تک بات ہے کہ جی یہ صرف جو حکومت میں بیٹھی ہوئی، جماعت اسلامی حکومت میں نہیں بیٹھی ہوئی، ہم نے جماعت اسلامی سے بھی جا کر آج ملاقات کی، اے این پی سے بھی کی، اور باقی بھی جماعتوں سے ملاقات کے لیے جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے، تاکہ جو پارلیمنٹ میں بیٹھی ہوئی ہے اور جو پارلیمنٹ سے باہر ہیں تمام جماعتوں تھے کہ گول میز کانفرنس اگر کسی ایشو پر ہوتی ہے تو تمام لوگوں کو آن بورڈ لیا جاتا ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ گول میز کانفرنس وزیر اعظم نہیں بلاتا؟ دیکھیں اگر ایسا مسئلہ کوئی اتنا سخت جیسمین، سب سے بڑا مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ ہم جس چیز کو آپ تک فوکس کر رہے ہیں، پاکستان کی جو سیاسی صورتحال، اور وہ سیاسی صورتحال ختم ہوتی ہے اقتدار میں جا کر. آج اگر ایک کے بعد اقتدار ہے تو دوسرا اس کے پیچھے، اور کل دوسرا انتظار میں کہ جی مجھے اقتدار مل جائے. وجہ صرف یہ ہے کہ دوسرا یا تیسرا انتظار میں اس لیے ہوتا ہے کہ اس کو اس بات سے مطلب نہیں نظر آ رہا کہ پاکستان کی صورتحال دن بدن کس خرابی کی طرف چلی جا رہی ہے. مجھے بتائیں کہ آج یہ کہا جا رہا ہے کہ جی کراچی کی صورتحال، مجھے پاکستان کا وہ علاقہ بتا دیں جہاں صورتحال بہتر ہے. کیا بلوچستان کی صورتحال کراچی سے بہت اچھی ہے؟ کیا ٹرائبل ایریا کی صورتحال کے پی کے میں بہت اچھی ہے؟ کیا پنجاب میں جو روزانہ پولیس کو اور لوگوں کو مارا جا رہا ہے کیا بہت اچھی صورتحال ہے؟ اوورآل جو صورتحال دیکھا جائے تو خانہ جنگی کی طرف ہے. تو پھر آپ اس حکومت کا خانہ جنگی کی طرف حکومت لے گئی یا بیٹھے ہوئے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ مختلف جگہوں پر مختلف پاکٹس میں مختلف لوگ حکومت کر رہے ہیں. اب اگر اس ساری صورتحال میں گزشتہ 4.5 سالوں میں ہم نے یہ محسوس کیا کہ آج یہ وقت آ گیا ہے کہ سارے لوگوں کو آن بورڈ لے کر اس پر جو ہے بات کی جائے، تاکہ جس طرح جو ہے وہ خرم نے کہا کہ بھائی اگر آگے کی طرف بھی آپ کی اگر اکانومی بہتر نہیں ہو پائی 4.5 سال میں، انٹرنل صورتحال بہتر نہیں ہو پائی، بین الاقوامی تھریڈ آپ کا بڑھتا چلا جا رہا ہے، آپ کے بارڈر جو ہے وہ انسیف ہو گئے، تو پھر آپ کو اگر آج قوم کو اعتماد میں لے کر تمام سیاسی جماعتیں بیٹھیں تو یہی تو ایک طریقہ ہے. آپ بیٹھ کر بات نہیں کریں گے، کوئی حل نہیں نکالیں گے، تو مجھے اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ کیا ہے؟ پلیز ایڈ آن. تو یہی ایک طریقہ ہے کہ میں یہ صرف کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آصف صاحب درست فرما رہے ہیں، ان کی گول میز کانفرنس میں بہت بہتری آتی اور ویٹ آتا اگر یہ اس حکومت سے باہر آنے کا اعلان کرتے. تو کہتے ہیں کہ پاکستان کے حالات اس قدر خراب ہو گئے ہیں، خارجہ پالیسی کے محاذ پر اندرونی جو معاشی ایشوز ہیں، لا اینڈ آرڈر ایشوز ہیں، ہم اس حکومت سے باہر آ کر اس جو یہ سارے ایشوز ہیں اس کی گول میز کا حکومت میں رہتے ہوئے ایسے جواز نہیں دیے جا سکتے. یہ میری گزارش ہے ان سے، کیونکہ جب اب یہ کہتے ہیں کہ میں پھر دہراتا ہوں کہ جس حکومت کے دور میں کراچی میں 7,500 لوگ شہید ہو گئے ہوں اور یہ پارٹیاں تینوں وفاق میں بھی اور سندھ میں بھی اقتدار میں نہیں ہوں، تو پھر اب آ کے گول میز کانفرنس کا جواز نہیں بنتا. صرف میری یہ گزارش. شرجیل صاحب آپ اگر کچھ کہیں ان سارے معاملات پر، آپ کی کیا انفارمیشن ہے؟ دیکھیں جہاں تک گول میز کانفرنس کی بات ہے، میں نے کہا کہ ہم نے ویلکم کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی کسی ایشو پہ ہوتی ہے جو کہ ملک قوم کے مفاد میں ہے تو اس پہ کوئی پارٹی اعتراض نہیں کر سکتی. ایک سیریس ٹاپک چل رہا تھا، مجھے افسوس ہوا کہ خرم دستگیر صاحب نے وہی بات کی جو ہمیشہ یہ اور ان کی پارٹی ٹاک شوز میں دہراتی ہوئی آتی ہے کہ گورنمنٹ کی ریٹ نہیں ہے، بد انتظامی ہے، فلانا ہے. وہ تو انہوں نے بھی کہا ہے. نہیں، پہلے میں ان کی بات پہ جواب دیتا ہوں. لیکن جہاں پہ انہوں نے کہا گورنمنٹ کی ریٹ نہیں ہے، تو کیا میں کہوں گا کہ پنجاب میں گورنمنٹ کی ریٹ ہے؟ پنجاب میں ایک نجی چینل کی رپورٹ ہے کہ 10,000 افراد ایک سال میں اغوا ہوئے.
ایک مشہور صحافی ہیں نذیر لغاری صاحب، آپ نے بھی نام سنا ہوگا، ایک اخبار کے ایڈیٹر بھی ہیں، ان کی رپورٹ تھی کہ پورے پاکستان سے جو کمپیریزن کیا گیا 16% کرائم زیادہ ہوا ہے پنجاب میں. تو اس کا مطلب وہاں پہ نااہلی، وہاں پہ یہ پورٹ فولیو چیف منسٹر صاحب کے پاس، ہم یہ سمجھیں کہ وہاں کے چیف منسٹر صاحب بھی نااہل ہیں. جہاں بد انتظامی کی بات کرتے ہیں کہ اس ملک میں مسائل ہیں، ہم اس ملک کا مسائل کسی ایک پارٹی کو نہیں ٹھہرا سکتے. جہاں پہ 63% حکومت ہے پنجاب میں ان کی، کیا پنجاب میں دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں؟ میں ان پرانے ٹاک شوز کی طرح الزامات در الزامات اور اسکینڈلز در اسکینڈلز ان چیزوں پہ نہیں جانا چاہتا. میں نہیں چاہتا کہ ہم جب ٹاک شو میں بیٹھ رہے ہوں اور جب لوگ سن رہے ہوں وہ لوگ دیکھیں کہ یہ ایک مداریوں کی طرح آپس میں لڑتے ہیں صرف، اور کوئی کنکلوژن کی طرف کوئی نہیں جاتا. چیلنجز ہیں اس ملک میں، اور یہ چیلنجز آج کے نہیں ہیں، یہ ڈکٹیٹر کے پیدا کیے ہوئے چیلنجز ہیں. اگر پچھلے 11 سال میں ڈکٹیٹر جو ہے 1 میگا واٹ بجلی پیدا نہیں کرے گا تو یہ کوئی کسی ایک گورنمنٹ پہ نہ چھوڑ دے کہ اب آ کے الادین کا چراغ لے آؤ اور پورے ملک کا نظام ٹھیک کر دو، چھڑی گھما دو. یہ چیلنجز ہیں. اب ماضی میں ان کی چلے ڈکٹیٹر نے کچھ نہیں کیا، لیکن آپ لوگوں نے بھی کچھ نہیں کیا. اچھا، یہ نہیں کہ ہم نہیں کر رہے ہیں. ہم نے انرجی کے پاور سیکٹر میں جو ہے ہمارا تھرکول پہ جو پروجیکٹس چل رہے ہیں وہ سٹارٹ ہو رہے ہیں. پروجیکٹس ڈاکٹر سمر مبارک کے پروجیکٹس ہیں 3 اور سمر مبارک کنسپٹ تو کہہ رہے ہیں مجھے 1 روپیہ نہیں ملا. نہیں جی، ان کو 1 ارب سے زیادہ مل چکے ہیں. اوکے، ان کو 1 ارب زیادہ مل چکے ہیں، اور جس میں انہوں نے جو ہے وہ اپنا ایک کام کیا ہے. مزید ان کو پیسوں کی ضرورت ہے. دیکھیں تھرکول کے لیے $4 ارب کی ضرورت ہے. ٹھیک، $4 ارب اس ملک کے پاس، ہمارے پاس نہیں. ہم لوگ فارن انویسٹرز پہ کر رہے ہیں. ماضی میں جن فارن انویسٹرز کو بے نظیر صاحبہ نے وہاں بلوایا، ان کو انفارچونیٹلی وہ پروجیکٹ بند کیے گئے. اب میں وہ پھر الزامات در الزامات نہیں لگانا چاہوں گا نون لیگ پر، لیکن بات یہ کہ اس کے بعد اب 3 مزید انویسٹرز ہیں. ایک کا پروجیکٹ جو ہے اکتوبر میں سٹارٹ ہو رہا ہے. خورم صاحب میں بیچ میں نہیں بولوں گا، آپ کو جو فرمانا فرمائیے گا. اکتوبر میں ایک پروجیکٹ سٹارٹ ہو رہا ہے، 1 فروری میں سٹارٹ ہو رہا ہے. فارن انویسٹرز آ رہے ہیں. جس طرح انہوں نے کہا کہ فارن انویسٹمنٹ نہیں آ رہی ہے، فارن انویسٹرز آ رہے ہیں. ذوالفقار آباد اگر ہم نیا شہر بنا رہے ہیں، فارن انویسٹرز آ رہے ہیں. لوگوں نے تو کراچی سے بھی انڈسٹریز پیک اپ کر دی ہیں. شجیل صاحب، میں آپ کو پروف کے ساتھ دیتا ہوں بات چیز کہ ایک اوریکل کمپنی ہے جس کے شیئرز جو ہیں لنڈن اسٹاک ایکسچینج میں، انہوں نے انویسٹمنٹ مطلب ان سے سارے سگنیچر ہو گئے ہیں، سارے معاہدے تیار ہیں ان سے، اور وہ لوگ اس اکتوبر میں باقاعدہ وہاں پہ کیمپس لگا رہے ہیں اور وہاں پہ وہ اپنا انفراسٹرکچر سٹارٹ کر رہے ہیں. اس اکتوبر میں خود ان میٹنگز میں موجود رہا ہوں، اور میں اکتوبر کی یہ جو دے رہا ہوں، this is just one small it is not one small. سارے آپ کے انرجی میں کر رہے ہیں. جو ونڈ پاور کے جو ہیں اس کے لیے سی ایم صاحب نے ان کو زمینیں دی ہیں، اس میں بھی فارن انویسٹرز آ رہے ہیں. تو ایک نہیں ہے، کورین کمپنیز آ رہی ہیں، چائنیز کمپنیز آ رہی ہیں. میں آپ کو یہ درست ہے، یہ بات ہے، یہ ساری آئی. آپ کو مجھے آپ کمپلیٹ کرنے دیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں گورنمنٹ کی، میں آپ کو گورنمنٹ سائڈ سے بتا رہا ہوں کہ ایک سیکنڈ. اوکے، یہ کہہ رہے ہیں کہ سر یہ ساری چیزیں ہم کرنے جا رہے ہیں. میں بھی ہو سکتا ہے وقت لگتا ہو. میں پھر کہوں گا the government is not waving, it is drowning. ان کے اپنے سٹیٹسٹکس ہیں کہ جب پرویز مشرف کی گورنمنٹ آئی تو ملک میں 4000 میگا واٹ کا شارٹ فال تھا، اور اس موسم گرما میں ایک دفعہ نہیں درجنوں دفعہ اس بجلی کا شارٹ فال 8400 تک پہنچا ہے. یہ پبلشڈ فگرز ہیں. اب اگر ان کا ریکارڈ تو سامنے آ گیا. اب اگر یہ کہتے ہیں کہ جی انویسٹمنٹ آ رہی ہے، انویسٹمنٹ جتنی بھی آ رہی ہے، لیکن ان کی اپنے پھر پبلشڈ فگر ہیں بجٹ میں کہ اس سال پاکستان میں جو انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشو ہے پاکستان کی تاریخ میں سب سے کم ہے، 12.5%. یہ بھی پبلشڈ فگر ہیں اکنامک سروے کی. اب بات یہ کہ ملک میں جو ایشوز ہیں وہ ضرور انہوں نے ٹیکل کرنے کی کوشش کی ہوگی، لیکن میں صرف پھر بجلی پر آؤں گا کہ بجلی کے معاملے میں انہوں نے صرف ایک سوچ کا مظاہرہ کیا 4.5 سال میں، اور وہ تھے کرائے کے بجلی گھر. اور ان کی جو بد انتظامی ہے، اس میں جو کرپشن ہوئی ہے، وہ چاہے آپ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی رپورٹ پڑھ لیں، چاہے آپ سپریم کورٹ کی 30 مارچ کی ججمنٹ پڑھ لیں، جس میں واضح طور پر کہا ہے کہ وہ سب لوگ، وہ منسٹرز جو ہیں جو اس میں شامل تھے، وہ they are liable to be proceeded against in civil and criminal matters. تو بڑی وضاحت سے جو ایشوز ہیں. اب اگر آئیڈیاز میں جو ہم 4.5 سال بعد اس حکومت کے پاس آئیڈیاز ختم ہو گئے ہیں اور اب ملک کو انتخابات کی طرف ہی جانا چاہیے. گفتگو یہی کرنی ہے کہ انتخابات کے بعد ملک میں جو یہ توانائی کا بحران ہے، جو خارجہ پالیسی کا بہت شدید بحران ہے، اسے ہمیں کیسے حل دیکھیں. آئی تھنک اب ٹائم ہی آ گیا. میں یہاں ایک چھوٹا سا وقفہ لیتی ہوں دینال کا گیس کہ اب ٹائم ہی آ گیا کہ اگر ملک انتخابات کی طرف جا رہا ہے تو پھر ساری پولیٹیکل پارٹیز اپنے اپنے منشور کے ساتھ پالیسیز، انرجی کی، معیشت کی، دہشت گردی کی، یہ ساری پالیسیز جو ہیں وہ پھر قوم کے سامنے رکھیں تاکہ ہمیں بھی پتہ چل سکے کہ آنے والے 5 سالوں میں ملک کو کس ڈگر پہ لے کر جائیں گے. رائٹ آفٹر دس شارٹ بریک.